سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، جن کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس 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 کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے اولا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، 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 بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ میں نے کہا کہ ذوق بھی تو بالا ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، میرے سیدی آل حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت میثاق سے یہ عقیدہ اور نظریہ معلوم ہوا کہ سارے نبی امتیوں کے نبی ہیں، پر مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ سارے نبیوں کے نبی۔ سبحان اللہ، بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، اسی مقام پہ سیدی اعلیٰ حضرت جامع الترمذی کتاب المناقب باب ما جاء فی فضل النبی صفحہ 179 اس کی حدیث لائے، حضرت ابو ہریرہ راوی متى وجبت لک النبوہ، یا نبی اللہ آپ کب کے نبی ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کب کے نبی ہیں؟ صحابی کا سوال بڑا عجیب ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ یہ 40 سال کے بعد تمہارے سامنے نبوت کا اعلان کیا تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے صحابی کا بھی عقیدہ تھا کہ اظہار 40 سال کے بعد کیا ہے، ہیں کب کے؟ سبحان اللہ، یہ تو خود ہی بتائیں گے۔ بے شک، میرے نبی نے فرمایا قال وآدم بین الروح والجسد، حضور نے فرمایا اے میرے صحابی آدم علیہ السلام بھی ابھی تخلیق کے مراحل میں تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تخلیق کے پروسیس میں تھے، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں منصب نبوت پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ حدیث اپنے معنی حقیقی پر دلالت کرتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا مطلب بالکل واضح ہے کہ مصطفیٰ صرف اس امت کے نبی نہیں، مصطفیٰ صرف نبیوں کے نبی نہیں، بلکہ مصطفیٰ ہر نبی کے ہر امتی کے بھی نبی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے جملے سنیے، فکر اعلیٰ حضرت کانفرنس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں یہ وہ فکر بیان کر رہا ہوں جو ہضم کر رہے ہیں۔ بے شک، اگر میں تمہید الایمان پڑھنا شروع کی تو آپ بھی گئے اور میں بھی گیا، سبحان اللہ، شام الحرمین پڑھی تو پھر ہاں سب تو پہلے ماسٹر فارے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ توجہ کرو بھئی توجہ، اعلیٰ حضرت سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج اعلیٰ حضرت کی گل کرو نا تو آپ کو پتہ ہے
ساڑھے اپنے مولوی تو پیر آگے کوئی آلہ حضرت حجت ہے تو جڑا آلہ حضرت نہ منے وہ بھئی سنی نہیں. میں نے کہا اپنی بات پہ ذرا کھڑے رہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے؟ میں نے کہا تم نے خود کہا نا جو آلہ حضرت کو نہ مانے وہ سنی رہتا ہے. میں نے کہا یہ سیم اسی طرح ہے کہ کوئی کہے کہ پیر میر علی شاہ کو کوئی نہ مانے تو کیا وہ سنیت سے خارج ہو جائے گا؟ خواجہ غریب نواز کو نہ مانے تو کیا وہ سنیت سے خارج ہو جائے گا؟ جو جناب شہنشاہ نقشبند کو نہ مانے وہ سنیت سے خارج ہو جائے گا؟ جو غوث پاک کو نہ مانے وہ سنیت سے خارج ہو جائے گا؟ جو پیر پٹھان کو نہ مانے وہ سنیت سے خارج ہو جائے گا؟ وہ خواجہ مہروی رحمۃ اللہ علیہ کو نہ مانے وہ سنیت سے خارج ہو جائے گا؟ میں کہ تکامین بھی یار بن دا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماسٹر صاحب کو سمجھ کوئی نہیں ہے, پکی گل ہے کوئی نہیں ہے. میں پھر مڑ کے پڑھ دا جڑے آخر جی اعلیٰ حضرت کو حجت ہے بھائی, اعلیٰ حضرت کی گل کرتا دے جناب کو اعلیٰ حضرت نہ مننے تو کیا وہ سنیت تو خارج ہے؟ اعلیٰ حضرت سنی ہونے واسطے اعلیٰ حضرت مننا ضروری ہے. میں کہ سیم یہ اسی طرح کہ جس طرح کوئی آکھے بھی پیر مہر علی شاہ نو مننا کوئی ضروری ہے, جڑے انہوں نہ مننے تا بھی سنی رہا سی. سبحان اللہ. خواجہ احمد مہروی اللہ کے ولی کو نہ مانے تب بھی وہ سنی رہے گا. یہ کل تو نہیں رہا ہے, بے شک فرق تو کوئی جڑا جناب والا غوث پاک کو نہ منے, خواجہ غریب نواز کو نہ منے. میں کہ کسی کتاب وچ نہیں لکھا بھی جڑا غوث پاک کو نہ منے وہ سنیت تو خارج ہو جاتا. یہ کسی کتاب وچ نہیں لکھا جڑا غریب نواز نہ منے وہ سنیت تو خارج ہو جاتا. یہ تو کسی کتاب وچ نہیں لکھا کہ جڑا خواجہ مہروی نہ منے وہ سنیت تو خارج ہو جاتا. میں کہ کسی کتاب وچ نہیں لکھا جڑا اعلیٰ حضرت نہ منے وہ سنیت تو خارج ہو جاتا. تو میں کہ تو دس تو کتھوں کتھوں خروج پکڑیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. وجہ تیرے کھاتے چ غوث پاک بھی کوئی نہیں, مہر علی شاہ بھی کوئی نہیں, خواجہ احمد مہروی بھی کوئی نہیں, معین الدین چشتی اجمیری بھی کوئی نہیں, شہنشاہ نقشبند بھی کوئی نہیں, تے چھڑکڑیاں تو ہے کیش ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا پھر رسولی شاہ دا ٹھلو رہ گئے اور کیا رہ گئے؟ سبحان اللہ. اس لیے منہ کھولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچا کرو کہ میں کیا بک رہا ہوں. بے شک ہوں میرا خیال ہے تمہیں سمجھ آئی. اعلیٰ حضرت نو نہ مننا یہ کہ سارے ولیاں دا انکار کر دیو. بے شک کہ حضرت اعلیٰ حضرت صرف ولی تے نہیں نا, اعلیٰ حضرت غوث پاک کے نائب ہیں. سبحان اللہ. کہہ رہا اے میں نہیں کہہ رہا, توجہ, میں نہیں کہہ رہا. اوے نقشبند کے اتنے عظیم روحانی پیشوا سبحان اللہ. کون؟ شیر ربانی میاں محمد شرفری رحمت اللہ علیہ. وہ فرماندے نے میں خواب وچ وہ غوث پاک دی زیارت کی تھی تو میں سوال کر دیتا, اے غوث پاک یہ فرماؤ اس وقت تہاڈا نائب کون ہے؟ جڑا غوث پاک دا نائب ہوندا نا وہ وقت دا غوث ہوندا. شیر ربانی پاک فرماندے نے میں پوچھیا غوث پاک کو اس وقت تہاڈا نائب کون ہے؟ فرمایا وہ بریلی دا احمد رضا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شیر ربانی فرماندے نے میں اتھوں بستر بددا تے رختے سفر بددا بھئی غوث پاک دے نائب دی زیارت تے کراں. فرماندے جلے میں بریلی پہنچیا نا تے مولانا احمد رضا بیٹھ کے پہ حدیث پڑھانے چہرے تے جلے پہلی نظر پئی نا تے میرے دل آکھیا غوث پاک دا نائب یہی ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نو اپنے جی آئی مسجد مولوی سمجھنا. اعلیٰ حضرت نو جس نہیں پڑھے انہوں دا اپنا قصور ہے. بے شک بے شک بے شک. گل سمجھ کوئی نہیں. سبحان اللہ. اللہ توجہ کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت تے بادشاہ برے صغیر پاک و ہند وچ اعلیٰ حضرت سند دی حیثیت رکھتے. بے شک بے اعلیٰ شک حضرت حجت دی حیثیت رکھتے. میں ایک پڑھ کو گل پوچھنا اور یہ گل میں نے ایک بہت بڑے عظیم اللہ دے ولی فرمائی سی. حضور قبلہ شیخ الحدیث مولانا محمد حیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجیرہ کشمیرہ, وہ تو حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ دے پہلے شاگرد بن چکے سن. انہوں نے ہم شکل بھی سن, اس واسطے انہوں نے جتنے پیر بھائی سن استاد بھائی انہوں نے عزت بھی کر رہے سن.
میں سال ایک جمعہ پکا انہوں نے کول پڑھاندا سا انہوں نے آرڈر سی اگر انہوں جمعے تو میں کدھر نہیں جانا انہوں نے دستار بندی کا پروگرام جڑا ہوندی وہ جمعے دی ہوندا سی وہ میں نے ایک دن فرمان لگے سیالی صاحب کہ بریلوی کسوں آکھدے میں آکھا حضور آپ فرماؤ اور میں کسی پرانے جی دیہاتی چلے جاؤ نہ خاندان پڑھو جٹ لوگ رہندے ہوں تو کسی کو پتہ نہ ہوئے بھی سنی کے وابی کے شیعہ کے او کے کسی کو نہ پتہ ہو نہ کہ تسا اتنے جا کے حضور دے علم غیب دی گل کرو نا یا حضور دے نور انوار دی گل کرو بے مثل حیات دی گل کرو حضور دی محبت دی کو گل چھڑو تو ہنوں یہ نہیں کسا آخنے یہ چشتی ہے یہ نقش بندی ہے یہ حضور دے علم غیب دی گل کر رہا ہے سروردی ہے یہ حضور دی بے مثل حیات دی گل کر رہا ہے نقش بندی ہے یہ حضور دے جناب والا نور انوار دی گل کر رہا ہے یہ جناب والا سروردی ہے اکثر بریلوی ہے میں 100 سال گزر گئے آل حضرت دی زندہ کرامت جدوں حضور دی عظمت دی گل کرے سلطانہ بریلویت دی مل سی سمجھ کوئی نہیں ہے سبحان اللہ آل حضرت جتن میں کہو تو سمجھ جاتا ہوں توجہ کرو آئے آل حضرت فرمانے یہی 30ویں جلد کہ اس آیت میثاق سے واضح ہوا کہ مصطفیٰ رسولوں کے رسول ہیں سبحان اللہ مصطفیٰ اصل الاصول ہیں جو امتیوں کو جو نسبت انبیاء اور رسول سے ہے جملہ سننا امتیوں کو جو نسبت انبیاء اور رسول سے ہے انبیاء اور رسول کو نسبت سید الکل سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ امتیوں کو حکم ہوتا ہے نبیوں کے غلام بن جاؤ نبیوں کو حکم ہوتا ہے مصطفیٰ کے گرویدہ بن جاؤ فرمایا یاد رکھو سارے نبی تو پھیلی ہیں ذات مصطفیٰ اصلی ہے سبحان اللہ سارے نبی تو پھیلی مقصود اصلی ذات مصطفیٰ ہے فرمایا اس سیادت تامہ اور فضیلت عامہ اس تو بات بھی تو انہوں کوئی دلیل چاہیے دیئے کہ مصطفیٰ سارے نبیوں دے سردار ہے وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ سبحان اللہ پھر آل حضرت ثم جاءکم رسول اس دیتے قلم چلایا سبحان یہ آل حضرت کی فکر بیان پہ کردہ آل حضرت کی فکر یہ کہ جدو سونے نبی دی گل آوے چہرے تے مسکراہٹ آ جائے جدو مصطفیٰ دی گل آوے سینہ کھل جاوے جدو مصطفیٰ دی گل آوے زبان بیان کرنے چل پوے جدو مصطفیٰ دی گل آوے کان سن کے خوش ہوئے جدو مصطفیٰ دی گل آوے بندہ بیمار ہوئے تے صحت مند ہوئے سبحان اللہ سبحان یہ اللہ شان مصطفیٰ بے شک یہ فکر آل حضرت اللہ سے پیار کیوں کرے نے آخری وقت تے پتر کول بیٹھے نے تے آل حضرت نے کوئی وصیت یہ نہیں فرمائی فلانی جائیداد فلانے نہیں فلانی جائیداد فلانے نہیں فرمایا پترو وصیت لکھو حضور کے لکھیے فرمایا جسم ویکھو بھئی رتی دے دانے برابر بھی اگر میرے نبی دی ذات بارے حضور دے صحابہ بارے حضور دی آل دے بارے اولیاء امت دے بارے رتی برابر بھی دل میں جھول رکھے نا کہ باہمیں جڑے ہی تو اڈا پیارا ہوئے نہیں اس نے ان اپنے کول جدا کرو جی میں مکھی دودھ چکڑ کے بندہ بنا ہے اے آل حضرت دی سبحان اللہ اس واسطے میں اکثر آدھونا ہر ایک نو یار نہ بنایا کر سبحان اللہ تی کوٹھیاں ویک کے رشتہ داریاں نہ گڑیاں کرو جنابی والا ایسا رشتہ کر دے تو پہلے پوچھتے ہیں اچھا جی لڑکا کیڑی جاب کردہ کوئی نوکری ہے اس کے کوئی نہ اچھی بات ہے پوچھو رزق حلال کمیسی دیتا ہی تو بیوی نو گھر رکھ سکسی یہ بھی ٹھیک ہے تھوڑی ڈیمانڈ لیکن اس تو پہلے گل ایمان دی کیتی کرو سبحان اللہ کہ جناب رشتہ جا ساڑے نال جوڑن آئے ہو تو چلو اے دسو بھی حضور دل میں غیاب دے بارے جناب دا کیا خیال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دے بارے کی آخ دیو حضور دی حیات دے بارے کی آخ دیو جے تو کلیئر ہو بنجے نا تو انہی آخنا میں ٹھیک ہے کم نہ اگلی گل اچھا افضل البشر بعد الانبیاء کس نو آخ دیو سبحان اللہ تے جی آکھے افضل البشر بعد الانبیاء مولا علی اس نو کو نکل مولا علی خود فرمانے افضل البشر بعد الانبیاء صدیق سبحان اللہ صرف تیری
فضل تے مولا علی تے کم ہو رہا پایا سبحان اللہ لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلت حد المفتری صحیح حدیث سبحان اللہ سبحان اللہ امام دار قطنی کی المختلف والمختلف پڑھیں، کتاب السنہ امام ابن ابی عاصم کی پڑھیں، کتاب السنہ امام عبداللہ ان کی پڑھیں، السوائف المور کا امام حیدر مکی کی پڑھیں، اور جناب فن رجال کے امام زابی فرماتے ہیں حدیث بھی صحیح سبحان اللہ فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلت حد المفتری میں جس نوں ویکھیا نا کہ جیڑا مینوں علی و ابو بکر عمر تے فضیلت دیندا میں اس نوں لمما پا کے 80 کوڑے مار سکدا اور علی دا فرمان ہوئے میں ذمہ دار سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سنی نہیں ہے وہ بدتی ہے جڑا آکھے جناب ابو بکر عمر تو افضل مولا علی سنی ہوئے جڑا آکھے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر بے شک بے اچھا شک ٹھیک ہو گیا جناب ہن اگے ودو انہاں کو ہاں جناب سارے صحابہ بشمول صدیق پاک عمر پاک عثمان پاک مولا علی پاک حسن پاک مولا حسین پاک سارے جناب لگدیاں ہن دسو جی حضرت ابو سفیان دے بارے حضرت امیر معاویہ دے بارے حضرت جناب والا واشی دے بارے حضرت عمر بن عاص دے بارے انہاں دے بارے کی آکھ دیو جے آکھے جی میرا عقیدہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر پوچھو ہاں جی کیڑے سلسلے چ مرید ہو کیڑے پیر دے مرید ہو جی جی سمجھ کوئی نہیں یہ سارا کام کر کے نا پھر آپ کو ٹھیک ہے بسم اللہ سبحان اللہ اس لیے میں کہتا ہر بندے نال سنگت ہاتھ تے دوستی ہاتھ نہ بڑھ جس نال دوستی کرنی ہے سنگت کرنی ہے رشتہ داری بنانی ہے پہلے اس کو پوچھو تو شاہد و عالم کا گدا خدا ہے ہے کہ نہیں سبحان اللہ فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں سبحان اللہ عقیدہ عقیدہ توجہ ہے کوئی نہیں سبحان اللہ اچھا نہیں اتنے باہر نسل گیا ادھر 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 جی بسم اللہ یہ سوال تیرا یا کسی لکھ کے دیتا ہے تو رشتہ کیتا ہاں نہیں سوال لیتا ہے من پتا سوال ہی ہے میں پتر 20 سال دے سوال نہ پڑھتا جی سبحان اللہ ہے نہ میں کو نہیں نہ کرتا سمجھ کوئی نہیں سوچ ہے کوئی نہیں سبحان آئے سنگی پوچھتا پیا بھی صحابہ جو گستاخ نہ نکاح ہوندا جی کدی بھی نہیں سمجھ کوئی نہیں آئی سبحان اللہ جیڑا صدیق اکبر تا کہ بے شمار اس نکاح ہوندا جیڑا فاروق اعظم لن تے بے شمار نکاح ہوندا جیڑا کسی ایک صحابی دے متعلق بھونکے اس تے نکاح ہوندا نہیں پوچھن دی لوڑ کی تو جو ہے کوئی نہیں سبحان اللہ کوئی سمجھ نہیں آئی ہیں اور میرا پتر تو بہت چھوٹا ہے کتنی عمر ہے 21 سال تیری عمر 21 سال ہے تو میں 27 بھیا بھگت بیٹھ سبحان اللہ سبحان اللہ جس ویلے میری فیارہ دے برابر تیری عمر ویسی ہے تو اس ویلے سبحان اللہ توجہ کرو ہاں مضمون کیا چل رہا تھا سبحان اللہ محمد سے سبحان اللہ یہی تو بیان کروں یہ آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے سبحان اللہ اس بچے نے سوال ٹھیک کیا لیکن اتفاق کی گل ہے بھی پتہ نہیں سنیا کہ نہیں اسے سوال کا جواب آ رہا ہے جس نال جڑا رشتہ پوچھنا آوے یہی گل میں کی بے شک یہ میں بیان پہ کرنا تھے جناب رکا آ گیا بیان تے ہی ہو رہا بے شک سمجھ کوئی نہیں آئی سبحان اللہ توجہ کوئی نہیں تے گل میں ترتیب نال ٹوری ہے پچھو ٹورو جڑا حضور دے بارے عقیدے وچ گڑبڑ رکھے وہ تہاڈا کیا لگدا بے شک جڑا صحابہ دے متعلق گڑبڑ کرے جڑا حضور دی آل دے متعلق گڑبڑ کرے کوئی بھی نہیں یہی تو میں بیان کر رہا ہوں سبحان اللہ یہ دسن دی لوڑ نہیں بھی کیڑا کی کر رہا سبحان اللہ میرے نال زیادہ بڑے مفتی ہو آج کل اپنے چن کو جا گئے توجہ کرو توجہ اللہ سبحان سبحان اللہ ثم جاءکم رسول آل حضرت فرمانے ہیں پھر یہ دسو بھئی جتنے نبیاں اتھے اللہ دی بارگاہ چ وعدے کیتے تے حلف چکے
فرمایا کوئی ایک نبی بھی یہ دا گزریا جس دی محفل ذکر مصطفیٰ تو خالی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ دا بھی آپ نے ذکر کیتا. پھر عیسیٰ علیہ السلام محفل سجا کے مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد دی صدامہ دیتیاں. فرمایا لوگو ذات مصطفیٰ ہووے جنہ دے طالب میں تے تسا نہیں نبیاں بھی جستجو تے آرزو کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آرزو آدم عیسیٰ نے تمہاری کی ہے. سبحان اللہ میرے محبوب نبی آپ کی کیا شاید. سبحان اللہ. آرزو آدم عیسیٰ نے تمہاری کی ہے. آرزو آدم عیسیٰ نے تمہاری کی ہے. آرزو آدم عیسیٰ نے تمہاری کی ہے. کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تمہیں ہو. سبحان اللہ. کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تمہیں ہو. کوئی ثانی ہے تیرا نہ خدا کا شریک. کوئی ثانی کوئی ثانی کوئی ثانی ہے تیرا نہ خدا کا شریک. جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تمہیں ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اس اللہ. لیے کہتا ہوں مصطفیٰ سے ٹوٹ کے پیار کرو. تمہیں بیٹا پیارا لگتا ہوگا کوئی بات نہیں, بیٹے سے بھی محبت کر, بیٹی سے بھی شفقت کا رشتہ محبت کا رشتہ رکھ, بیوی سے بھی محبت کا اظہار کر, بھائیوں کے لیے بھی قربانیاں دے. پر یہ سارے رشتے بعد میں, پہلے ذات مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان. سبحان اللہ. اب دوسری چیز جو اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں, فرمایا دیکھو اللہ نے سارے نبیوں کو نبوت دیتی ہے تو مصطفیٰ دی وسیلے نہ. بے شک بے شک. باقاعدہ میثاق کے دن روز میثاق یوم میثاق سارے نبیوں کو حلف لے لے. سبحان اللہ. اس کے بعد نبوت و رسالت تے حکمت تے فرمایا جو رسالت دیتی بھی ہے نا نبیوں نے تے سارے جہانہ واسطے کسی نے رسول بنا کے نہیں بھیجے. بے شک بے شک. ہر نبی کی نبوت کی ایک باؤنڈری ہے, مخصوص علاقہ ہے, مخصوص قوم ہے. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. بے شک بے کیا شک ساری نسل انسانی کے لیے نہیں, صرف اپنی قوم کے نبی. بے شک وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. ہود علیہ السلام نبی بن کے آئے کہ نہیں؟ بے شک. کیا ساری نسل انسانی کے لیے نبی بن کے آئے؟ نہیں, صرف قوم عاد. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. صالح علیہ السلام نبی تھے. کیا ساری امتوں کے نبی؟ نہیں, صرف قوم سمود کے نبی. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. شعیب علیہ السلام نبی تھے. بے شک. کیا تمام روئے زمین کے لیے نبی؟ نہیں, صرف مدین والوں کے لیے نبی. فرمایا ہر نبی کی نبوت زمانی بھی ہے, مکانی بھی ہے, مخصوص زمانے میں, مخصوص مقام میں, مخصوص قوم کی. بے شک. فرمایا اس تناظر میں شان مصطفیٰ دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کی نبوت کیسے آفاقی نبوت. کیا فرمایا قرآن مجید اللہ سبحان اللہ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. قُلْ يَا
سبحان اللہ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. سبحان اللہ سبحان اللہ نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایسی نبوت اللہ نے مصطفیٰ کو دی کافۃ للناس، سبحان اللہ تمام نسل انسانی کے لیے نبی بن کے آئے. بے شک بے شک. انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سبحان اللہ سب کے لیے نبی بن کے آئے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا یبعث الی قومی خاصہ بعثت الی الناس عامہ سبحان اللہ ارسلت الی الابیض والاسود والاحمر. سبحان اللہ اللہ بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین. سبحان اللہ اور میں ہر نبی مخصوص قوم کا نبی اور میں سب کا نبی. سبحان اللہ سبحان میرے سارے جہانوں کے لیے ان اللہ رحمتا للعالمین وہدی للعالمین. سبحان اللہ بعثنی، اللہ نے مجھے مبعوث کیا صرف اپنی امت کے لیے نہیں، سبحان اللہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا، رحمت بنا کے. اور کتاب بھی ایسی دی اب دیکھو جتنی کتابیں تھیں، آسمانی صحیفے تھے، آسمانی کتب تھی، تورات و انجیل و زبور، سب کے احکام منسوخ ہو چکے، سب نبیوں کی شریعتیں منسوخ ہو چکی. ناسخ میرے مصطفیٰ پر اترنے والی وہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. اس لیے امام ابن سبا کا حوالہ دیتے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ذرا اس آیت پہ غور کرو. اس آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ کون سی آیت؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحان اللہ غور تو کرو. اب یہودیت کی بات نہیں چلے گی، کسی کا مذہب نہیں چلے گا، اب دین کا اجارہ ہے، اس دین کو دین مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. اور میں مصطفیٰ آپ کو ہدایت اور دین حق جو دے کے بھیجا نا، کیوں؟ سبحان اللہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. سبحان اللہ. یہ تمام ادیان پہ غالب ہونے کے لیے دین مصطفیٰ ہے. اس نے آ کے مغلوب کر دیے سارے دینوں، سبحان اللہ کر دیے، منسوخ کر دیے سارے دینوں. سبحان اللہ. توجہ کرو، یہ بھی مصطفیٰ کریم کی وہ شان جدا گانا ہے جو خاص مصطفیٰ کے لیے. سبحان اللہ. اللہ ارسلت الی الابیض اسود احمر. حضور فرمایا بھاما کو چٹا ہوئے تھے، بھاما کو کالا ہوئے تھے، بھاما کو رتا ہوئے تھے. اللہ سارے واسطے میں نے رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. پھر سیدی اعلیٰ حضرت تیسری سورت فرماتے ہیں، دیکھو اللہ نے جب بھی کسی نبی کو پکارا اس کا نام لیا. ینادیہ بسم الرسول والنبی حین ینادیہ بالاسم. سب نام لیا، ہر نبی کا نام.
مثال کی طرح اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انفسک، نام لیا کہ یا ابراہیم قد صدقت، نام لیا کہ یا عیسیٰ انی انا اللہ، نام لیا کہ سبحان اللہ، یا موسیٰ انی اللہ، یا عیسیٰ انی متوفیک، اور آپ نام لیا. جس نبی کو اللہ نے پکارا نام، لیکن جب مصطفیٰ کو پکارا سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا ایھا الرسول یا ایھا النبی کا، اس لیے ہے کہ یا محمد لکھ رہا ہے نا، یہ غلط حل سمجھئیے. ہاں، نہ یا محمد کہنا ہے نہ یا محمد لکھنا ہے، بلکہ یا رسول اللہ کہنا ہے، یا رسول اللہ لکھنا ہے. سبحان اللہ. بات سمجھے؟ فرمایا کسی کا نام جب بھی کسی نبی کو پکارا نام لے، لیکن مصطفیٰ کو پکارا تو یا محمد قرآن میں کہیں بھی نہیں کہا. یا ایھا الرسول یا ایھا النبی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، سبحان اللہ، صفات القابات شانوں سے پکارا. سبحان اللہ. اور تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، امتیوں نے بھی جب اپنے نبی کو پکارا تو نام لے کے پکارا. سبحان اللہ. یا نوح قد جادلتنا، نام لے کے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، نام لیا کہ نہیں؟ جس نبی کو امت نے پکارا نام لیا، لیکن یا امت کی باری آئی تو رب نے امت کو بھی منع کر دیا. اور کیا فرمایا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے امت مصطفیٰ تمہیں اجازت نہیں ہے. سبحان اللہ. میں نے نبیوں کو پکارا نام لے کے پکارا، نبیوں کی امتوں نے پکارا، امتی نے بھی نبی کا نام لیا. فرمایا جب مصطفیٰ کی باری آئی، سبحان اللہ. فرماتا میں یا محمد نہیں کہتا، تم کون ہو؟ یہ قرآن مجید ہے، تعلیم بھی دیتا ہے، تربیت بھی کرتا ہے. تعلیم یہ ہے کہ یا محمد نہیں کہنا، تربیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں تمہارا رب ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں. مصطفیٰ کا بھی رب اور خالق اور مالک ہوں. میں نے بھی کہیں یا محمد نہیں کہا. سبحان یا اللہ. ایھا الرسول یا ایھا النبی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، سبحان اللہ. نام نہیں، نام لینے کی اجازت نہیں. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ آیتیں لکھ کے نا، یہ 30ویں جلد، 30ویں جلد، اس کے صفحہ 157، 30ویں جلد صفحہ 157 پہ امام بہقی، امام علقمہ، امام اسود، امام ابو نعیم، امام حسن بصری، امام سعید بن جبیر، ان سب کی تصریحات کو بیان کرتے ہیں. کون سی؟ لا تقولوا یا محمد ولیکن قولوا یا نبی اللہ یا رسول اللہ. سب ائمہ نے تصریح فرمائی کہ کسی کو یا محمد کہنے کی اجازت نہیں ہے، اگر کہنا ہے تو یا رسول اللہ کہنا ہے، یا نبی اللہ کہنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک نئی کمپنی ہے ساڑھے قوم میں نئی کمپنی متعارف ہوئی، وہ کمپنی بھی حق محمد یا محمد. میں کہ پہلے اپنا علاج کراؤ، سبحان یا اللہ. محمد کہنے کی اجازت ہی نہیں ہے. جس شروع کروایا اتفاق کرا لو، ایک دن کراچی ایئرپورٹ تے میرے نال ہو گیا کٹھا. تو کراچی تو اسلام آباد ایئرپورٹ تک میں وہ بڑی خوب ٹیوننگ کی تھی. گھر سمجھ نہیں ہوئی، اس کو پوچھے اللہ کے بندو کیا مار رہے ہیں؟ کسی بیٹے کو اجازت نہیں باپ کا نام لے کے پکارے، امتی کو کیسے اجازت ہو گئی کہ مصطفیٰ کا نام لے کے پکارے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسم احمد کی تعظیم کی منکروں، ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو. تم
پکا سننی ہے میں یقین ہوں کیونکہ آج دور تو پکا سننی ہوتا ہے جڑا اپنی مولوی دی گل نہ منے پکا سننی سبحان اللہ اس میں احمد کی تعظیم کے منکروں ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو اس میں احمد کی تعظیم کے منکروں ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو بے لقب ان کا نام مبارک کہیں ان کے محبوب نے بھی پکارا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے شان یہ عظمت ہے جب بھی پکارو یا محمد نہیں کیا لکھنا بھی نہیں ہے نہ مسجد میں نہ دکان میں ہاں کہنا بھی ہے تو یا رسول لکھنا بھی ہے تو یا رسول سارے کوئی بھی شان انشاءاللہ بس چونکہ یہ عام ہے حضرات کو مسائل کا نہیں پتہ ہوتا بے شک اس میں بہت احتیاط چاہیے اس کی شرم اجازت نہیں سبحان اللہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ آگے مزید چلتے ہیں فرمایا جب بھی کسی نبی پہ اعتراض ہوا جواب خود نبی نے دیا سبحان اللہ یا ایسا بھی ہوا کہ جیسا حضرت مریم پہ اعتراض ہوا تو جواب کس نے دیا خود حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں کی صفائی پیش کی بے شک سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ اعتراض ہوا اللہ کے نبی تھے کہ نہیں جواب کس نے دیا اللہ نے دودھ پیتے بچے کے زبان سے گواہی دلوائی سبحان اللہ صفائی دلوائی ایسا ہی ہے بے شک نوح علیہ السلام پہ قوم نے اعتراض کیا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ہم آپ کو کھلی گمراہی میں سمجھتے ہیں تو جواب کس نے دیا یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکن رسول من رب العالمین خود نوح علیہ السلام نے اپنی صفائی دی جس نبی پہ اعتراض ہوا جواب اس نبی نے خود دیا یا اللہ نے ان کے متعلقین قریبیوں سے جواب دلوایا لیکن شان مصطفیٰ یہ ہے جس نے مصطفیٰ پہ اعتراض کیا قوم نے اعتراض کیا لست مرسلا آپ رسول نہیں ہیں اللہ فرمایا سونے تو چپ کر جواب میں آپ دینا سبحان اللہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اللہ نے دیا آس بن وائل نے دیکھا کہ حضور کے بیٹے فوت ہو گئے اس نے کہا یہ نسل بریدہ ہو گئے انہوں نے نسل ہی مک گئی ہے جواب کس دیتا اللہ نے فرمایا تیری نسل مکے تے او ذات یہ وہ ہستی ہے انا اعطیناک الکوثر سبحان اللہ سبحان اللہ جواب کس نے دیا اللہ نے اعتراض کیا جواب کس نے دیا اللہ نے بھائی ولید بن مغیرہ نے اعتراض کیا اور اس نے کیا اعتراض کیا سورہ قلم پڑھو 28واں پارہ سبحان اللہ اس نے صرف حضور کو کہا یہ مجنون ہے اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دی پوری سورہ قلم نازل کر دی سبحان اللہ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك المجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون فلا تطع كل خلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد عظيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين سنسمه على الخرطوم پہلے حضور کی شانہ بیان کی تھیاں پھر جل اللہ رگڑا لایا
مصراف بھی کہا، مہین بھی کہا، حماز بھی کہا، مشائم بن امیم بھی کہا، منع الخیر بھی کہا، معتدر بھی کہا، اسیم بھی کہا، عتلن بھی کہا، زنیم بھی کہا، اور سور علی تھنی بھی آ گئی. سبحان اللہ. اچھا میں گل توڑی کو پوچھتا ہوں، شرعی اصول کے وے، شریعت دا اصول قاعدہ ضابطہ کے وے کہ کوئی جتنی زیادتی کرے اتنے تو سارا وعدار ہو. بھئی کوئی ایک تھپڑ مارے کیا اس کو دو تھپڑ مار سکتے ہو؟ نہیں جی نہیں مار سکتے ہو؟ نہیں. معاف کر دو تو سبحان اللہ. جب بدل لینے چاہو تو ڈبل تھپڑ نہ مار سکتے، ایک ہی مارو گے. شریعت نہیں اصول ہے. بے شک. اس ایک بار مجنوں آکھیا اللہ تعالیٰ نے 10 برائیاں گنوا دیتی ہیں. سبحان اللہ. یہ گل سوچن دی کہ نہیں. اچھا 10 برائیاں وہ گنوا رہا جڑا خود ستار العیوب ہے، پردے کڈن والا. تو پھر 10 برائیاں دے وچ 9 برائیاں اودیاں ذاتی تے 10ویں اس دی ماں دی خطا ہے، او دی ماں دا عیب ہے. سمجھ کوئی نہیں ہے. یہ سورہ قلم ہے نا 29واں پارہ. ان ایمان کمزور ہو کے نظم نہیں ہوتی. اس طبی لوگ نظر نہ دیں ڈاڈی گل کر دیو. میں کیا حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس مجنوں آکھیا تے اللہ تعالیٰ 10 برائیاں گنوا دیتی ہیں. کیوں؟ فرمایا یہ اصول ضابطہ تہاڈا بھی جتنا کچھ کرے اتنا ہی جواب دے. تو فرمایا جس پنگا میرے مصطفیٰ نال کیتا نا اس دے گھر تک سارا کام کھل جا سکتا. اللہ جواب کس دیتا؟ اے ہون اگلی گل سننا سیدی آل حضرت کمال دی گل کر دیں. فرمایا لوگو شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، اکرام مصطفیٰ، تکریم مصطفیٰ یہ تو بہت بلند ہے. فرمایا ادھر دیکھو مصطفیٰ کریم کے صحابہ اور آل بیت پہ اگر اعتراض ہوا نا وہ بھی جواب رب نے دی. کیسے؟ فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پہ لب کشائی کی گئی تو جواب مصطفیٰ کریم نے پھر بھی نہیں دیا. قرآن مجید میں اللہ نے ان کی پاک دامنی کے لیے ایک آیت نہیں، سورہ نور میں 17 آیتیں. جس ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاک دامنی تے شک ہوئے نا آسان اس دے حرامی ہون تے پکے. بے شک بے شک بے شک. اے تو انہوں اوکھی تو نہیں لگی گل؟ نہیں نہیں میں چیک کر رہا ہوں اوکھی تو نہیں لگی؟ نہیں جی لگی تو میں دس دیو میں 1000 روپے جے بچو کٹا تو انہوں دیواں تاکہ 2-4 کلو مرچاں ہور بچ پا دیو تاکہ تو انہوں ساڑ بد ہے نا تو جس میں اس طرح بھی ساڑ لگے انہوں ساڑ بے شک. سمجھ کوئی نہیں. بے شک. جیڑا ہون حضرت عائشہ دے نا تو سڑے اس نے اور ساڑو. بے شک. اور جننیاں پاکیزگیاں اللہ بیان کرے، سبحان اللہ. جننیاں صفائیاں اللہ دے وے بے شک. تے جڑا انہاں تے منہ کھولے سبحان اللہ. میں وقت پہ آتا ہوں دے حرامی ہونے چسان شک ہوئی. بے شک بے شک. سمجھ آئیے نا؟ اس نے ڈھوڑیاں میں پی کوئی نہیں لبنا. اس تو بڑا بغیرت کون ہے؟ وہ جڑا آج دی ماں تے بھونکے تو اس نے شریف آکسو تے جڑا اس ماں تے بھونکے جس ماں نو اللہ سمت دی ماں بنا رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھو حضور دے معجزات چوئے گا بے شک. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم جستے اللہ مکھی نہیں بان دیتا. سبحان اللہ. کیا ہے یا نہیں؟ اللہ مکھی نہیں بان دیتی. اچھا مکھی دی نجاست ہوندی کتنی ساری؟ اتنی خفیف اتنی خفیف اتنی خفیف کی نظر نہیں آندی. مکھی ہوں گاندے چوٹ کے تو آڑے ہوتے بہ جاوے تو کیا خیال ہے غسل ٹوٹ گیا؟
وضو ٹوٹ گیا، سمجھ کوئی نہیں کیوں بھائی، نہ نجاست حقیقی تو نہ حکمی، اتنی خفیف نجاست کہ اللہ فرمایا نہ اس مکھی وہ بھی اجازت کوئی نہیں کہ میرے نبی دے جسم دے نیڑے لگے، جیڑا رب مکھی نو نبی دے جسم دے نیڑے نہ لگن دے وے تے او رب حضرت عائشہ دے نکاح واسطے خود آکھے مصطفیٰ تے اپنی مرضی نال کوئی نکاح نہیں کیتا، حضور دا کوئی عمل بغیر وحی دے نہیں ہے، میرے مصطفیٰ دا کوئی قول دا فعل بغیر وحی دے اور نہیں ہے، جے اللہ نبی دے جسم دے نال مکھی نیڑے نہ لگن دے وے تے حضور دے حرم دے اندر وہ عزت کیویں آون دے سی، اس عورت نو کیویں آون دے سی؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ ہوش کرو، سنیو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھولو۔ اس بچے نے جڑا سوال کیتا ہے نہیں کیتا، ٹھیک کیتا، تو انو لت پہ گئی ہے، تو سنی بے ایمانی تے چڑھ گئے ہو، اپنے قبلے درست کرو، پھر سانما جو ساڑے تے رشتے ہوئے ہیں تو میں کہ ہوئے ہوئے تو نہ سکے مکالہ بنا توڑنا، کہاں آپ تو سب کیتی بیٹھے ہو، تو جب قیامت دے دن انتو مصطفیٰ نے پکڑ لیا، اوہ کنجرہ، اوہ تیری ماں نو بھونک دا اس میں غیرت نہ رشتے کرتا رہا، اس تو بڑا بغیرت کون ہے جیڑا مصطفیٰ دی بیویاں نو بھونکے اس نال تو رشتے کرو، جڑا اس صدیق نو بھونکے کہ فوت ہونے تو بعد بھی الگ نہیں کیتا اپنے نال رکھیا، جڑا اس عمر تے بے شمار کرے جس نے دنیا تو ٹور دے بھی اپنے نال رکھیا، سبحان اللہ، سمجھ کوئی نہیں، کوئی کتھے پیدا ہویا یہ اتنا بڑا ایشو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ حدیث نال ثابت ہے کہ جڑا جتھے دفن ہوندا اوہی اودی اصل مٹی ہوندی ہے، میں کہتے حدیث نال ثابت ہے کہ جڑا بندہ جتھے دفن ہوئے وہ دفن ہوندا ہی اتھے جڑی اس دی مٹی ہوندی ہے، اوہ صدیق دی مٹی کیڑی ہے، عمر دی مٹی کیڑی ہے، جتھے مصطفیٰ موجود ہیں وہ مٹی ہے، فاجمعوا علی ان الموادع، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فاجمعوا علی ان الموادع الذی دم اعضاء الشریفۃ صلی اللہ علیہ وسلم افضل بقاء الارض حتی موضع الکعبہ، یہ وہ مٹی ہے جڑی کعبہ تے بیت اللہ نالو تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے، تے جڑی خدا دے عرش نالو مٹی افضل ہے وہ صدیق دی مٹی، جو فاروق دی مٹی، تو کیڑی مٹی ملی پھردا اپنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، اساں تانوں نہ ڈک سکدے، تہاڈی مرضی آلے تہاڈیاں برادریاں مزے لو، یہ تے اکھ بند کرن تو بعد پتہ لگ سی، بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، انشاءاللہ چانن ہوئے جنہا فرشتیاں لمحہ پاونا نا تے ٹھا پھا ہونی ہے، اس ویلے 14 طبق روشن ہوئے جیڑا کہ صدیق حق مارنا لا تو عمر حق مارنا لا لے بیعت دا انہوں نے رشتے پسند کرو، پھر تو ساڑھی حضور شفاعت کرے سا، مولا علی نے صدیق پاک نے قبر سب سے پہلے رکھیا کیسے، مولا علی نے، سبحان اللہ، اور اگلی گل سنو کہ اپنا باطن روشن کرو، جدو صدیق پاک نو مولا پاک رکھے مولا علی پاک نے تے مولا علی دی چیخ نکلی تے جدو مولا علی قبر تو باہر آئے صحابہ پوچھیا مولا علی یہ کی ہویا توڑے تے آج جذبی کیفیت توڑی چیخ نکلی ہے، فرمایا خدا دی قسم ہے جڑا میں منظر ویکھیا تو اڈے سینے پھٹ منجن دے ویکھو، حضور کیویں؟ فرمایا جدو میں صدیق پاک نو رکھیا نا تے جڑے صدیق اکبر دی قبر تے مصطفیٰ دی قبر دے وچ دیوار آئی نا وہ ہو گئی ختم، تو میں کیا ویکھیا کہ مصطفیٰ ہاتھ
مصطفیٰ صدیق دے واسطے نال امت دی بخشش دی دعا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی نہیں مکہ نہیں آئی سبحان اللہ اللہ مولا علی فرماتے ہیں میں نال پہ ٹردا ہوں حضور دے صدیق اکبر بھی نال پہ ٹر دے حضرت ابو دردہ انہاں لگا ود گئے نا صدیق پاک تو تھوڑے اگے ودے حضور اگے ود پتے نب کے نہ بازو تو پیچھے اور میں کہندے اگے پہ ٹردا اے میں مولا علی پاک نو پہ پڑھدا میں اب کہندے اگے پہ ٹردا خود مصطفیٰ نے پکڑ کے حضرت ابو دردہ کو پیچھے کیتا فرمایا اوے وقت دے اندر ٹردا سبحان اللہ فرمایا اس دھرتی نے نبیوں تو بعد اس دھرتی ہوتے سورج نے نبیوں تو بعد اس تو افضل ہستی کوئی نہیں ویکھی جو دیکھ کے تو ٹردا پیا سبحان اللہ اس حدیث دراوی کون ہے یہ سارے روات جڑا تو والے بیت نے جعفر صاحب فرماندے میں اپنے ابا جی امام باقر کو سنیا امام باقر پاک فرماندے میں اپنے ابا جی امام زین العابدین کو سنیا امام زین العابدین پاک فرماندے میں اپنے ابا جی امام حسین کو سنیا امام حسین پاک فرماندے میں اپنے ابا جی مولا علی کو سنیا سبحان اللہ سبحان اللہ جی کیا سنیا فرمایا مولا علی پاک فرمایا بے حضرت ابو دردہ انجا کے ود دینا صدیق تو حضور نب کے پیچھے کی جا میں پیچھے سبحان اللہ سبحان اللہ جس پیچھے ٹورن مولا علی بھی سبحان اللہ صحابہ بھی جس پیچھے کھلوون مولا علی بھی تو مولا حسن بھی تو مولا حسین بھی تے پنجے ٹائم صدیق بھی جو کھلو کیا کھن پیچھے اس امام صاحب کے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ کر فرمایا صدیق اکبر دی او ذات فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ میرے نبی دی حرم دی عزت انہاں دی پاک دامنی تے حرف آیا تے صفائیاں کس دیتیاں سبحان اللہ کتنی آیتاں بولے کوئی 17 آیتاں اللہ نے نازل فرمائیاں حضرت عائشہ پاک دی پاک دامنی واسطے پھر اپنے ایمان نال دسو اس تو بڑا پلید کون ہو سی جڑا حضرت عائشہ نو بھوکے پھر اگلی گل سرور القلوب فی ذکر المحبوب ایک کتاب ہے حضرت امام نقی علی خان رحمت اللہ علیہ حضرت والد انہوں نے حوالہ حضرت فرمایا پھر یہ گل نہیں ہے فرمایا حضرت صدیق اکبر جب اللہ دی بارگاہ چ مال خرچ کیتا تو مشرکین مکہ نے حضرت صدیق اکبر تے مال تے اعتراض کیتا ذات تے نہیں مال تے اعتراض کیتا کوئی صدیق مال اس واسطے پہ دیندا بھی کسی دے احسان ہو سی اللہ صدیق اکبر دی شان بیان نہیں کی تھی صدیق اکبر دی مال دی پاکیزگی بیان کی سبحان اللہ آج سنا چھوڑا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ
فرمایا یہ جو سب سے بڑا متقی ہے دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا. اللہ یؤتی مال ہویا تزکا. فرمایا صدیق جو اللہ دی راہ وچ مال دیندا پیا نا اس واسطے نہیں پیا دیندا کہ مال احد عنده من نعمت تجزا کہ اس دے اوتے کوئی کسی دا احسان ہے. یہ اس واسطے دیندا پیا بھی اللہ راضی ہو گئے. اعلیٰ حضرت فرماندے نے صدیق ہووے جدی اپنی پاکیزگی تے اپنی نہیں جدی مال دی پاکیزگی رب بیان کرے. یہ ابو بکر پاک دی افضلیت دی دلیل بھی ہے. جی ہاں کیونکہ افضلیت واسطے فضائل دی ضرورت نہیں ہے. افضلیت ثابت فضائل نال نہیں ہوندی اتقا نال ہوندی ہے. انفاق فی سبیل اللہ نال ہوندی ہے. جہاد فی سبیل اللہ نال ہوندی ہے. اور ذرا قرآن دو مقام بھی پڑھو. افضلیت کی دوسری دلیل سناواں. حدیث پڑھا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. یہ سورۃ الحدید آیت نمبر 10 ہے. اللہ فرماتا ہے صحابہ تواڈے وچ برابری نہیں. لا یستوی منکم تواڈے وچ برابری نہیں. من انفق من قبل الفتح وقاتل جن فتح مکہ تو پہلے اللہ دے راج مال خرچ کیتا تے جہاد کیتے اولئک اعظم درجہ او درجے چ اعظم تے بلند ہیں. کنا کول من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا جن فتح مکہ تو بعد اللہ دے رستے چ جہاد کیتا تے اللہ دے رستے چ انفاق فی سبیل اللہ مال خرچ کیتے. اے جڑے فتح مکہ تو بعد والے صحابہ نے نا جن اللہ دے رستے چ خرچ کیتے اللہ دے رستے جہاد کیتے ان نالو افضل کون نے جن فتح مکہ تو پہلے خرچ کیتے تے فتح مکہ تو پہلے جہاد کیتے. تو میں کیا افضلیت دی دلیل قرآن چو ملی کہ فتح مکہ تو بعد آلیاں کول او افضل نے جن فتح مکہ تو بعد آلیاں کول پہلے اللہ دے رستے چ مار بھی کھا دی تے مال بھی دیتا. میں کیا میار افضلیت اے ہو گیا. تو ہن میں پوچھداں جے پہلے آلے بعد آلیاں کول اس واسطے افضل ہیں کہ وہ بعد آلیاں کول پہل کر گئے اللہ دے رستے چ مار کھاونے چ تے مال خرچ کرنے چ. تو میں کہنا پہلے آلے چو بھی پہل جڑا کرنا لا ادھا نہ کہ ادھا نہ بھی جا سے اجے تک حضرت عمر ایمان کوئی نہیں آندا. عثمان غنی ایمان کوئی نہیں آندا. اجے تے مولا علی جناب بچے نے حضور دی پرورش وچ نے تے سینے حرم وچ مار بھی ابو بکر کھا بیٹھا تے مال بھی خرچ کر بیٹھا. سمجھ کوئی نہیں ہے. الزلال انقام بحر سبقت الاتقاء 28ویں جلد اس کے اندر میرے اعلیٰ حضرت نے کیا جملہ لکھا. فرمایا اے لوگو علی وہ ہے جس پر مصطفیٰ نے مال خرچ کیا جس کو مصطفیٰ نے بیٹی دی. صدیق وہ ہے جس نے اپنا مال مصطفیٰ پہ خرچ کیا اپنی بیٹی مصطفیٰ کو. علی وہ ہے جس کو مصطفیٰ نے بیٹی دی جس پر مصطفیٰ نے خرچ کیا. صدیق وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو بیٹی دی جس نے مصطفیٰ پہ خرچ کیا. میں واحد مالی صدیق دا سیجے دی تصرف حضور اپنا مال سمجھ میں کر دے سکتا. یہ تو نہیں حضور فرمایا بھی سارے دے احسان دے بدلے میں چکا دیتے سوائے ابو بکر دے. یہ دے احسان دے بدلے اللہ دے سی. جی اے حدیث ہوندی دوجے ٹبر کول تے تھان تو کھلومنی کو نہیں دینا. سمجھ کوئی نہیں ہے. سامع نزید شام جس طرح میرے نبی کی افضلیت کا ذکر ہوا تو میں نے چاہا
اسی طرح امتوں میں جو افضل ہے اس کا بھی ذکر ہو جائے. یہ بھی ذہن رکھو. آج بعض جاہل لوگ، پیروں میں بھی بڑے بڑے سجادہ نشین جاہل نکل آئے، مولویوں میں بھی خائن قسم کے لوگ نکل آئے. یاد رکھو کسی بھی ہستی چاہے وہ صحابہ یا اہل بیت میں سے، اس کے فضائل سے زمین و آسمان بھر جائے نا، پھر بھی وہ افضلیت کے درجے میں نہیں پہنچتے. کیوں؟ فضائل کا تعلق فضائل کے دلائل سے ہے، افضلیت کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے. بات سمجھ نہیں ہے یہ؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شریف 5ویں جلد منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین صفحہ 680 کھولیے. اعلیٰ حضرت نے کیا سادہ جملہ فرمایا، فضیلت و افضلیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور وہ فرق کیا ہے؟ اور مواقف و شرح مواقف پڑھیے. فرمایا جس کے جتنے فضائل ہوں ان کو فضائل کے باب میں درج کیا جائے گا، مگر تفضیل شیخین ابو بکر و عمر کا افضل ہونا اس کو عقائد کے باب میں بیان کیا جائے گا. یہ عقیدے کی بحث ہے، فضائل کی بحث نہیں ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت کے جملے سنیے جڑے تو ہنو سمجھ آونے بھی کوئی نہیں. فرمایا تفضیل شیخین کے مقابل اگر صحیح حدیث آ جائے تو قطعاً واجب التعویل ہے، بفرض باطل صالح تعویل نہ ہو سکے تو قطعاً واجب الرد ہے، کیونکہ تفضیل شیخین تواتر و اجماع سے ثابت ہے، اور تواتر و اجماع کے مقابل احاد کو نہیں سنا جائے گا. تو ہنو ایک گل دی سمجھ کوئی نہیں. میں ماسٹر کو پوچھ گنو، ماسٹر کو کوئی نہیں سمجھ آئے سمجھ نہیں کوئی نہیں. ایک کوئی سمجھ آئیے میں کیا آدھے جی اعلیٰ حضرت کی حجت ہے. میں کہتا ہوں مسئلے استنجے دے نہیں آندے گل تو اعلیٰ حضرت دی کر دے ہو. تفضیل شیخین کے مقابل صحیح حدیث آ جائے. تفضیل شیخین سے مراد کیا ہے؟ ابو بکر و عمر کا امت میں افضل ہونا، تمام امم سابقہ سے بھی افضل ہونا. اور ان کے مقابل یعنی تفضیل شیخین ابو بکر و عمر کی افضلیت کے مقابل اس مفہوم کے معارض و مخالف صحیح حدیث بھی آ جائے تو اس کی تعویل کی جائے. بفرض باطل صالح تعویل نہ ہو سکے، یعنی یہ باطل کرنا ہی فرض ہے لیکن کر لو، چسکا لے دو. فرمایا اگر صالح تعویل نہ نکل سکے جو موافقت میں ہو تو قطعاً واجب الرد ہے، واجب ہے کہ اس کو رد کر، صحیح حدیث کو بھی رد کر دیا جائے. کیوں؟ فرمایا تفضیل شیخین جو ہے نا یہ تواتر و اجماع سے ثابت ہے، امت کا اجماع ہے اس پہ، اس لیے اس کے مقابل میں احاد کو نہیں سنا جائے گا. اور یہ تو ہم نے فیصلہ مولا علی سے لے لیا کہ افضل کون ہے امت. مولا علی بھی فرماتے ہیں. 2 حدیثیں میں نے پڑھ چکی. تیسری حدیث بخاری کے اندر محمد بن حنفیہ پوچھتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی سے، نبیوں کے بعد افضل کون؟ فرمایا ابو بکر. پھر کون؟ فرمایا عمر. بخاری شریف میں میں کہا سارے فیصلے حضرت مولا علی کو لے لو. تو نبیوں میں افضل و اعلیٰ ذات مصطفیٰ اور امتیوں میں افضل و اعلیٰ صدیق اکبر. باقی محبت اہل بیت کی بھی فرض ہے، جمیع صحابہ کی بھی فرض ہے. احترام اہل بیت کا بھی فرض ہے، جمیع صحابہ کا بھی فرض ہے. اہل بیت کی محبت بھی ذریعہ نجات ہے، صحابہ کی محبت بھی ذریعہ نجات ہے. حضور کی ہر نسبت کا حیا یہی سنی ہے. اور علامہ مولانا محمد عاصم مرحوم مغفور بلا شبہ صحیح العقیدہ سنی تھے، اور الحمدللہ ساری زندگی انہوں نے خدمت دین میں اپنے آپ کو وقف کیا. جیسا اللہ کو منظور ہوتا ہے ان کی موت سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ کس کو یہ تھا کہ دور دور تک کہیں خیال بھی گزرا کہ اچانک ایسا حادثہ ہوگا. تو یہی زندگی کی حقیقت ہے. اس لیے جو 4 دن زندگی کے ہیں کم از کم اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور ایمان کی حفاظت صحت عقیدہ کے ساتھ ہے. جس کا عقیدہ ٹھیک رہے گا ہر درجے میں، چاہے توحید کا معاملہ ہو، رسالت کا معاملہ ہو، مصطفیٰ کریم کی تعظیم و توقیر کا معاملہ ہو، یا دیگر انبیاء کی تعظیم و توقیر کا معاملہ ہو، حضور کی ہر نسبت کا حیا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ایمان محفوظ رہتا ہے. اس لیے یہ زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لو
کہ حضور کی ذات ہو، حضور کی بات ہو، حضور کے اقوال ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ہوں، حضور کی ازواج پاک ہوں، حضور کی آل پاک ہو، حضور کے اصحاب پاک ہوں، حضور کی طرف منسوب اشیاء اشخاص ہوں، جو چیز بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ میرے نبی سے نسبت رکھتی ہے، ہر نسبت رسول کا دل سے حیا کرنا سیکھ لو، یہی ایمان ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات کھڑے ہو جائیں اور سلام شریف پڑھیں۔ جی ایک منٹ سوشل میڈیا کے پیچھے چل رہی ہے تفصیلیت کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ ظاہری جو خلیفہ ہے یہ خلیفہ بلافاصلہ صدیق اکبر ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں، سامع نزید بات ٹھیک ہے، سمجھ گیا ہوں۔ سامع نزید شاہ یہ حضرت سوال کر رہے ہیں، بیٹھ جائیں، خیر کوئی نہیں، بیٹھ جائیں، گھر بن کے سونا ہی ہے، میں تو سفر سے اللہ یہ فرما رہے ہیں، اور یہ نبی فرمائے تو مجھے پتہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی ابو بکر بھی خلیفہ ہیں، عمر بھی خلیفہ ہے، مولا علی بھی خلیفہ ہے، لیکن وہ دنیاوی خلیفہ بلا فاصلہ ہیں اور مولا علی باطنی خلیفہ بلا فاصلہ ہیں۔ گل سمجھ کوئی نہیں؟ اچھا ہوں وہ جڑا اعتراض کرتا ہے نا، وہ آلہ حضرت نو نہیں مندا تے قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ نو مندا۔ قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ جس ہستی نو شیخ اکبر دا ٹائٹل دے نو کون ہے؟ محی الدین ابن عربی۔ محی الدین ابن عربی کون ہے؟ یہ قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ نو پڑھو تو پھر پتہ لگ سی محی الدین ابن عربی کون ہے۔ محی الدین ابن عربی وحدت الوجودیوں کے امام ہیں۔ ان کی کتاب فتوحات مکیہ، وہ امت کے اولیاء کی درجہ بندی اس کو ڈسکس کر رہے تھے۔ اس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ بعض اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے باطنی خلافت سے بھی نوازا، ظاہری خلافت سے بھی نوازا۔ ان میں پہلا نمبر ابو بکر کے، دوسرا نمبر حضرت عمر کے، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، پھر مولا حسن، پھر معاویہ بن یزید، معاویہ بن یزید، عمر بن عبدالعزیز، متوکل باللہ، ان کے نام لکھی محی الدین ابن عربی۔ فرمایا یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے ظاہری خلافت سے بھی نوازا اور باطنی خلافت سے بھی نوازا۔ اس لیے صدیق اکبر باطنی طور پہ بھی مصطفیٰ کے خلیفہ بلا فاصلہ ہیں، ظاہری طور پہ بھی خلیفہ بلا فاصلہ ہیں۔ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ گل سمجھ آئی کوئی نہیں؟ اچھا ہوں اگلی گل سنو۔ امام اسحاق بن راہویہ بھی یہ حدیث لائے اور دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو 28ویں جلد کا سیکنڈ رسالہ غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق میں بھی لائے۔ راوی کون ہے؟ مولا علی۔ توجہ ہے آپ؟ مولا علی سے ابن قبا اور ایک اور شخص نے ان کے دور خلافت میں یہ سوال کیا کہ علی یہ ابو بکر عمر کے میں خلیفے بن گئے، خلیفہ تو انہوں ہونا چاہیے۔ تے مولا علی فرماندے بل رأی رأیتہ، ابو بکر اسا خلیفہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ میں حضور نے کسی نے خلافت کا تعین نہیں کیتا، یہ ظاہری خلافت کی گل ہو رہی ہے، اگے اس وچ باطنی خلافت کی گل۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر پاک نو نبی پاک نے خلیفہ نہیں بنایا، اسا مشاورت نال بنایا، شورائی سسٹم نال اسا انہاں نو خلیفہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ تے سوال کرن والے تے کہ تبھی خلیفہ تے تساں بننا سی، تے مولا علی اس نو فرمانے کہ جی حضور مینوں خلیفہ بنا دے نا تے میں ابو بکر عمر نال تلوار لے کے جنگ کرا، کدی حضور دے ممبر تے تے مصلی تے نہ چڑھن دیواں، حضور دے حکم دے خلاف ابو بکر کو عمر نو نہ کرن دیواں۔ فرمایا چونکہ
سبحان اللہ اور اگلی گل مولا علی کو اور بھی کیتی فرمایا جے حضور مینوں خلیفہ بلا فصل بنائیں دے نا مینوں یہ دس بھی جدوں اذان ہوندی ہے تے میں کول حضور دے موجود ہوندا سا حاجیاں فرمایا مولا علی پاک فرماندے میں حضور دے کول ہوندا سا تے حضور مینوں کیوں نہیں فرمایا مصلی تے کھلو کے نماز پڑھائی مرو ابا بکر خلی مصلی بالناس کی بلکہ خود مولا علی فرمانے ہیں کہ ایک بی بی نے یہ ابو بکر صدیق سے مسئلہ پھیرنا چاہا اور بخاری شریف کے اندر حدیث ہے حضرت عائشہ اور ام المومنین ام حفصہ دونوں حضور کی خدمت جرز کی تھی یا نبی اللہ تہاڈی عدم موجودگی جب ابو بکر نماز نہیں پڑھا سکن گے تو مہربانی فرماؤ کسی اور دا متعین کرو نبی پاک فرمایا میں علی واسطے 3 بار اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی علی نو مصلی تے کھڑا کراں اللہ فرمایا صدیق دے ہونے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ ذمہ داری نال عرض کر سبحان اللہ تو مولا علی پاک فرمایا بھئی جدوں سونی نبی ہن ذرا توجہ کرو فرمایا جدوں سونی نبی ابو بکر نو اساڈی دین دا امام بنایا اے مشدد امامت دنیاوی امامت ہے یا دینی امامت دینی امامت فرمایا جدوں مصطفیٰ کریم نے ابو بکر نو اساڈے دین دا امام بنایا تے اسا مصطفیٰ نے انہوں نے دین دا امام بنایا تے مولا علی فرماندے اس وجہ تو اسا انہوں نے دنیا دا اپنا امام بنایا فکان لذالک اہلا فرمایا ابو بکر اس دے اہل کی سن سمجھ آئیے کوئی نہیں فبایع اللہ اکبر جو ہے بھائی خود مولا علی فرمانے اسا ابو بکر دیہاتے بیعت کی تھی اسا ابو بکر دیہاتے بیعت کی تھی اور اس دیو اہل سن لم یختلف علیہ مننا اور اس دیو کسی اساڑنا اختلاف بھی نہیں کی فَأَدَّيْتُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ حَقَّهُ وَعَرَفْتُ لَهُ طَاعَتَهُ مولا علی فرمانے میں ابو بکر دی اطاعت لازم جانیا کہ ابو بکر دی اطاعت لازم آئے ہائے فَعَرَفْتُ لَهُ طَاعَتَهُ فَأَدَّيْتُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ حَقَّهُ مولا علی فرمانے میں ابو بکر دی بیعت کر کے ابو بکر نو اس دا حق دیتا یہ مولا علی دی فرمانے گل سمجھیں اللہ تے ہن میں نے یہ دسو بھئی جڑے مولا علی نے بیعت کیتی میں بڑی کم دی گل کرنا میں توجہ سبحان اللہ باطنی خلافت واسطے بیعت ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی ہے نا اے جتنی خانقاہاں چل رہی ہیں بیعت تے چل رہی ہیں بیعت وچوں کڈ چھوڑو تے خانقاہ رہندی ہے بولو یہ دنیاوی بیعت ہے یا دینی بیعت ہے روحانی بیعت ہے باطنی بیعت ہے یہی گل ہے بول دے کوئی میں ایک ثابت کر دیتا اور الحمدللہ ایک حدیث نہیں کئی حدیث نال ثابت کر سکتا کہ مولا علی نے ابو بکر دی بیعت کی تھی اگر تو آخ جو یہ دنیاوی خلافت دی بیعت ہے تو میں کہ دینی خلافت تو بغیر بھی نظام چلتا کہ نہیں میں چلو یہ لکھا دیتا تو یہ لکھا جو بھی ابو بکر نے باطنی خلافت تے بیعت مولا علی دی کیتی ہوئی بڑی گلو تو چلی جے خلیفہ بلا فصل روحانی طور تے مولا علی نے پھر کدھرے تے لکھے ہو سی کہ ابو بکر عمر بیعت کی تھی بے شک اچھا میں ہن اگلی گل پوچھدا بھئی سلسلہ قادریہ چشتیہ سروردیہ یہ تے مولا علی تو چل رہا سلسلہ نقشبندیہ کس تو چل رہا سبحان اللہ جی ابو بکر تو چل رہا تھا ابو بکر تو بیعت بات نہیں کسی دی کیتی کوئی نہیں مولا علی دی پر یہ نقشبندی سلسلہ کے لیے چل رہا سبحان اللہ ظاہری خلافت یہ شورا دے سسٹم نال بنی ہے باطنی خلافت یہ ڈائریکٹ مصطفیٰ نے عطا اصل تو حضور دے ہر صحابی نو باطنی خلیفہ منتے ہیں اپنا روحانی امام منتے ہیں اصل تو اتنے پھنسے خلطے ہو اصل تے جناب والا سارے صحابہ نو اپنا روحانی امام منتے ہیں گل سمجھیں
اس واسطے ایک گل خود میں عرض کر دیتا کہ محی الدین ابن عربی نے بڑی تفصیل نال اس نو جناب والا لکھیا ہوئے اور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تائید کی ہے. بلکہ ایک الگ موضوع ہے اس دے پھر کی آیت انشاءاللہ عرض کر سن جی. چلو اللہ تعالیٰ کرے. جی جی بالکل کریں جناب. ہاں ٹھیک ہے سوال ٹھیک ہے لیکن انہیں تو میرے کو علاج کوئی نہیں. وہ فرما رہے ہیں بھائی کوئی کسی پیر کا مرید ہے کوئی کسی پیر کا مرید ہے آپس میں بھیڑ دے کھلوتے یہی آخنا چاہتے ہو. یہ ہوں پیروں کو پوچھو بھائی تھوڑے مرید بھیڑ دے کیوں ہیں. وہ بھیڑ دے اس واسطے ہیں پیر آپس میں بھیڑ دے. جن داڑا پیر سندھے ہو گئے سجادہ نشین سندھے ہو گئے آپس سے جنہ بھیڑنا شروع ختم کر دیتا تو پھر انشاءاللہ مرید بھی ٹھیک ہو جائے. آج کسی دا مرید کسی دوسرے پیر نو ملن ٹر جاوے نا اپنا پیر آدھا تو مرتد ہو گیا تیری بیعت ہی ختم ہو گئی ادھر گیا کیوں. جبکہ میں ہزارہ حوالے دکھا سکتا کہ ایک شخص ایک پیر صاحب کو گیا انہوں نے بیعت بھی کی تھی تو ایک مخصوص منزل تک اس پیر نے کیا بھائی پتر اگلا تیرا حصہ فلاں بزرگ کو لے تو اس کو چلے جائے. سمجھ کوئی نہیں. اچھا فیض حاصل کرنے واسطے تو جناب سلسلے قادری دے وچ اگر بیعت ہو تو کیا کسی اور سلسلے بیعت نہ ہو سکتے ہو سکتے ہو. سلسلے قادری کی بیعت ہو سلسلے نقشبندی دے فیض لینا واسطے اتنے بھی کسی متبع سنت متبع شریعت دے تو بیعت کر سکتے ہو. اپنے پیر دی بیعت بھی قائم رہ سکتے. یہ یقین ہوئے کہ اپنے پیر دی صدقے بھی ملے. سمجھ کوئی نہیں. طالب بن سکتے ہو بیعت برکت اس میں آخر کر سکتے ہو. کئی سلسلہ تو سب بیعت کر سکتے ہو. کوئی حرج نہیں کسی نے کوئی بندہ کو فرج نہیں ہے. گل سمجھیے کوئی. اس واسطے یہ جڑی گل انہاں بھائیوں نے کیتی ہے یہ سلسلے کا قصور نہیں اپنی اخلاقی کمزوریاں. اس واسطے جڑے بھی جس نقش بندی ہے تو وہ بھی اہل سنت ہیں. سروردی وہ بھی اہل سنت ہیں. قادری وہ بھی اہل سنت ہیں. چشتی وہ بھی اہل سنت. ہاں اگر کسی جگہ تک عقیدے چ فرق ہے اس وجہ تو اگر کوئی سے نال اختلاف کردا تو اختلاف طریقت کی وجہ تو نہیں وہ اختلاف شریعت کی وجہ ہے. بے شک جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ